اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، آئی لو قرآن کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں قرآن حکیم کی تاریخ بیان کر سکوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 چیزوں پر ہمارا اجمالی عقیدہ ہے، جس میں نمبر 1 ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نمبر 2 یہ قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوا، اللہ کے جلیل القدر فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، نمبر 3 یہ قرآن مکمل اور محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے دوستو جسے مخالفین بھی یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی۔ اس ضمن میں آپ کو 2 قرآن حکیم کی آیتیں دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلی آیت سورۃ القیامہ 75 نمبر سورت ہے، یہ اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا۔ اور دوسری سورۃ الحجر 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے آپ پر یہ ذکر نصیحت اتاری اور ہم ہی اس کے نگہبان حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی اس کی حفاظت اور اس کو مرتب کرنا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پبلکلی سنا دیا کرتے تھے، صحابہ کو خود بھی یاد کر لیا کرتے تھے اور صحابہ بھی اس کو یاد کر لیا کرتے تھے، اور کاتبین وحی اس وقت کے میسر اسباب پر اسے نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے رفتہ رفتہ تدریجاً قرآن 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حجاز میں نازل ہوا۔ دوستو، حجاز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ حجاز اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں مکہ، مدینہ اور اس کے اطراف کے بہت سارے شہر آتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے اس وقت بھی قرآن آپ کے اوپر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے اس طرح سے کہنا کہ یہ پورا قرآن حجاز میں نازل ہوا صحیح ہوگا، سوائے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہمیں حدیث ملتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحفتاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں جب وہ آسمان پر گئے تھے۔ اور ان 2 آیات کے بارے میں اور زیادہ بہت حدیثیں ہیں کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رات کو سوتے وقت، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت یہ 2 آیات پڑھ لی جائیں تو یہ پوری رات کے لیے کافی ہے، یعنی کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے پوری رات عبادت کی ہے۔ تو میرا یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں آخری رمضان میں، جو ان کی حیات مبارکہ کا آخری رمضان تھا، اس میں پورا قرآن 2 دفعہ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا تھا، جو صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو چکا کہ اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور اسے جمع بھی ہم کر دیں گے۔ جو اس وقت مصحف قرآنی ہے، اس کی ترتیب اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کی ہے۔ دوستوں، میں یہ واضح کر دوں کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف، جو مصحف عثمانی ہے، اس میں فرق ہے۔ ترتیب نزولی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جس طرح سے قرآن نازل ہوا وہ الگ ہے، اور مصحف میں، جو مصحف عثمانی میں ترتیب ہے وہ اور ہے، مگر یہ جو ترتیب ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرتب کی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ قرآن حکیم کا دوسرا مرحلہ جب آیا، جب جنگ یمامہ میں بہت زیادہ تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ تو آپ کو یہ مشورہ دیا گیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور، اب ہمیں چاہیے کہ
اس قرآن کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لیں۔ شروع میں آپ نے اس مشورے کو نہیں مانا، آپ نے کہا کہ اگر یہ کام کرنے والا تھا تو حضور خود اپنی زندگی میں کرتے، لیکن بعد میں آپ اس پر آمادہ ہو گئے اور آپ نے ایک جلیل القدر صحابی حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ دوسرے صحابہ کے پاس جائیں اور اس کو ایک کتابی شکل میں پورا محفوظ کر لیں۔ حضرت زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جن کو خود پورا قرآن یاد تھا، اور آپ نے یہ کام کیا، اور وہ کاپی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس محفوظ رہی۔ قرآن کا تیسرا مرحلہ اس وقت آیا کیونکہ قرآن شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر علاقے کے لوگ قرآن کو اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیں۔ مختلف لہجوں میں تلاوت کرنے کی وجہ سے الفاظ کی شکل بدل بھی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایک پنجابی ایک زبان ہے، وہ ملتان میں اور طرح سے بولی جاتی ہے، لاہور میں اور طرح سے بولی جاتی ہے، انڈیا کے پنجاب میں تھوڑا سا اس میں الفاظ کا فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے عرب جو ممالک ہیں ان کی بھی عربک الگ الگ ہے، اور اسی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا تھا ڈائلیکٹ کا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی کہ اسے ایک رسم الخط ایک ڈائلیکٹ پر ہمیں مرتب کر دینا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، بہت زیادہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، تو یہ ضرورت بھی تھی کہ اس کے ایک سے زیادہ نسخے تیار کیے جائیں، اور جس کو مختلف شہر جو مسلمان جس کو فتح کر چکے تھے، جیسے یمن، بحرین، کوفہ، دمشق، بصرہ، استنبول، اس میں بھی قرآن حکیم کی ایک ایک کاپی کو رکھا جائے۔ تو حضرت عثمان نے اس کاپی کو جو حضرت ابوبکر صدیق نے مرتب کروائی تھی نکالا، اور دوبارہ حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان کے ساتھ 3 مزید لوگوں کو شامل کیا، 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اور یہ حکم دیا کہ اس کو ایک رسم الخط ایک رسم التحریر پر 5 یا 7 نسخے بنائے جائیں تاکہ مختلف شہروں میں اس کو رکھ دیا جائے اور یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے جو علاقے کی وجہ سے ڈائلیکٹ میں آ رہا تھا، اور چونکہ دین تیزی سے پھیل رہا ہے تو لوگوں کو آسانی ہو، وہ اپنے اپنے علاقوں میں قرآن کی کاپی کو موجود پائیں گے۔ تو انہوں نے یہ تیسرا مرحلہ بھی مکمل کر لیا، اور انہوں نے یہ حکم بھی دیا کہ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ ہے تو وہ اسے ضائع کر دے، ڈسٹروائے کر دے۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 25 سال میں یہ تینوں مراحل طے ہو گئے۔ ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دور میں صرف 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں، ایک سورت، آیت اور منزل۔ باقی چیزیں جو اس مصحف عثمانی میں ہم دیکھتے ہیں، جس طرح رکوع ہیں، سپارے ہیں، رموز اوقاف ہیں، زیر زبر پیش ہیں، حتیٰ کہ نقطے بھی، یہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ بعد میں ایک شخص جس کا نام ہے حجاج بن یوسف، اس کے دور میں زیادہ تر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا دوستو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا، اور آج یہ مکمل طور پر محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ I love قرآن۔ اللہ حافظ۔